بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ کرتارپور راہداری کا 1 سال مکمل، بھارت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کشیدگی، آذربائیجان کی بڑی کامیابی، آرمینی فوج کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ ایران دنیا کے ساتھ تعمیری رابطے کا حامل ہے، ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کے نام پیغام جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کا خلائی مشن مریخ کب پہنچے گا، تاریخ سامنے آ گئی۔ اسرائیلی سیاحوں کو لے کر پہلی پرواز دبئی پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکست تسلیم کرنے کی بجائے امریکہ بھر میں احتجاجی ریلیوں پر غور۔ میں فوج کے خلاف نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان۔ اسرائیل نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے بڑا کام لینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ جو بائیڈن کی فتح، چین امریکہ تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرتارپور راہداری کا 1 سال مکمل، بھارت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ بین المذاہب رواداری کی مثال کرتارپور راہداری کو کھلے آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ بھارتی حکومت نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو مذہبی تقریبات میں شرکت نہ کرنے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان بھارت کے درمیان سکھ یاتریوں کی آمد کے لیے بنائی گئی کرتارپور راہداری کا افتتاح ہوئے آج 1 سال پورا ہو گیا۔ اس موقع پر ممبر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک سردار اندرجیت سنگھ نے حکومت پاکستان خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ اندرجیت سنگھ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ کرتارپور راہداری پاکستان میں تمام مذاہب کو میسر حقوق اور آزادی کی زندہ مثال ہے۔ یہ راہداری حکومت پاکستان کی جانب سے سکھوں کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ انہوں نے سکھوں کو مذہبی تقریبات ادا کرنے کا موقع دینے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہیرو قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ بابا گرو نانک کی آخری آرامگاہ تک رسائی کے لیے کرتارپور راہداری گزشتہ سال 9 نومبر کو کھولی گئی۔ پاکستان نے سکھوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے فری ویزا انٹری دی۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے اعلان کیا ہے کہ آذری فوج نے دشمن کے قبضے سے مزید علاقے آزاد کروا لیے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آذربائیجان کے سفیر نے بتایا ہے کہ دشمن کے قبضے سے مزید 23 گاؤں کو آزاد کروا لیا گیا۔ علی زادہ نے اپنے ٹویٹ میں نعرے میں لکھا، آذربائیجان فوج زندہ باد۔ آذری سفیر کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی فوج نے نوکار باغ سے 23 گاؤں کو آزاد کروا لیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز ترکی نے 28 سال بعد آذربائیجان کے مقبوضہ علاقے شوشا کے آرمینی قبضے سے رہائی پر مسرت کا اظہار کیا اور ہر مشکل میں ساتھ دینے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ ترکی کے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سوشا کے لیے جاری کردہ پیغام میں کہا کہ سوشا آذربائیجان کا ہے، اللہ مبارک کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے پاس اپنی سابق غلطیوں کی تلافی کا موقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا، امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نقصان دہ پالیسیوں کی مخالفت کی۔ نئی انتظامیہ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطیوں کی تلافی کے لیے موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ حسن روحانی نے کہا، ایران دنیا کے ساتھ تعمیری رابطے کا حامل ہے۔ جو بائیڈن کا ایرانی ایٹمی معاہدے کو 6 طاقتوں کے ساتھ دوبارہ شامل کرنے کا وعدہ تھا، یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جب 2015 میں جو بائیڈن نائب امریکی صدر تھے۔ ٹرمپ نے 2018 میں معاہدہ ختم کیا جس پر دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے خلائی مشن مریخ پر پہنچنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ دبئی کے حاکم اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ
محمد بن راشد ال مکتوم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں خلائی مشن ہوپ کے مریخ پر پہنچنے کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے لکھا، ہمارا خلائی مشن نے 111 دن میں خلا میں 290 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی آخری منزل کی جانب روانگی اختیار کر لی۔ واضح رہے، راشد ال مکتوم نے لکھا کہ ہم سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا خلائی مشن 9 فروری 2021 کو مقامی وقت کے مطابق شام 7:42 پر مریخ پہنچ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی سیاحوں کو لے کر پہلی پرواز دبئی پہنچ گئی۔ فلائی دبئی کی پہلی پرواز اسرائیلی سیاحوں کو لے کر اتوار کو دبئی پہنچی۔ پہلی فلائٹ نے تقریباً 3 گھنٹے کی پرواز کے بعد فلک بوس عمارتوں کے شہر دبئی میں لینڈ کیا۔ یاد رہے، فلائی دبئی نے دبئی اور اسرائیل کے درمیان 26 نومبر سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایئر لائن نے اتوار کو چلائی جانے والی پروازوں کو بغیر کسی وضاحت کے سیاحوں کے لیے کمرشل چارٹر پرواز قرار دے دیا۔ امارات کی خبرساں ایجنسی کے مطابق دبئی اس روٹ پر ہفتہ وار 14 پروازیں چلائے گا۔ روزانہ 2 پروازیں دبئی سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گی۔ flightdubai.com پر اس کی بکنگ دستیاب ہے۔ اس پیش رفت کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان حال ہی میں ہونے والے ٹرانسپورٹ معاہدے کے بعد کیا گیا، جس کے تحت دونوں ممالک کی فضائی کمپنیوں کے درمیان مسافر اور کارگو آپریشن کو شروع کیا جا سکے گا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ دوروں، سیاحت اور سفر کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ نے شکست پر اپوزیشن پر الیکشن چوری کرنے کا الزام عائد کر دیا اور اب وہ نتائج کو تسلیم کرنے کے بجائے ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کے انعقاد پر غور کر رہے ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن اپنے آبائی شہر کے گرجا گھر پہنچے اور اہل خانہ کے ساتھ دعائیہ تقریب میں شرکت کی، جبکہ جو بائیڈن کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر رقص کر کے جشن منایا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں اور امریکی تاریخ میں پہلی بار کوئی صدر اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے مزاحمت دکھا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میں فوج کے خلاف نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کرتا ہوں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ میں فوجی قیادت کا نام لینے کی حمایت کرتا ہوں۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران اس سوال پر کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں فوجی قیادت کے نام لینے کے حوالے سے کیا بات ہوئی، مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کسی کا نام لینا یا نہ لینا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ صرف میڈیا بہتان لگا رہا ہے۔ میں فوجی قیادت کا نام لینے کی حمایت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم اور صدر کا نام لیا جا سکتا ہے تو کسی ادارے کے بندے کا نام کیوں نہیں؟ ہمارا ایشو نام لینا نہیں، ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے بڑا کام لینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کو ٹرمپ کے جانے سے نہ کوئی خطرہ اور نہ ہی جو بائیڈن کے آنے سے مایوسی یا پریشانی۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد اسرائیل جو بائیڈن سے اسرائیل کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بارگیننگ کرے گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ ملٹری $1 بلین کا نیا منصوبہ ایک مسئلہ ہوگا جس کے بارے میں اسرائیل جلد از جلد اس پر کام شروع کرنا چاہے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ اگلی انتظامیہ کے دفتر چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی منظوری اور اس پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ امدادی پروگرام 2027 میں ختم ہو رہا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما کے اقتدار سے سبکدوش ہونے سے کچھ دن قبل ہی سن 2016 میں دستخط کیے گئے $38 بلین کے فوجی امدادی پروگرام کے حصے کے طور پر امریکہ فی الحال اسرائیل کو $3.8 بلین فراہم کرتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی کامیابی پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور اس کا آغاز تجارت سے ہی ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی مطابق چینی حکومت کی حمایت یافتہ اخبار گلوبل ٹائم میں آج شائع ہونے والے اداریے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بیجنگ کو
چاہیے کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کام شروع کرے۔ گلوبل ٹائم کے مطابق چین پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جان بوجھ کر چین امریکہ تعلقات میں تناؤ پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور چین پالیسی میں تناؤ پیدا ہوا۔ اخبار کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ ان مسائل کا خاتمہ ممکن ہے اگر چین امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لوگوں اور بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔